مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنی بڑی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اتنی ہی بڑی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ پوچھا گیا پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا جہاں مطلب ہو وہاں پیار ہی کہاں ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ وقت سب کا آتا ہے بس وقت آنے میں وقت نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق اس سفر ایسا ایک عرصے سے یارو، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکے، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ خود کلامی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات سنبھالنے کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر نہیں ڈالنا پڑتا اور اندر کی بات اندر رہ جاتی ہے، اگر باہر نکل بھی جائے تو سیدھی ساتویں آسمان پر جاتی ہے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہے بہت دعائیں یا رب۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ عشق قلندروں کا رقص ہے، یہ لاڈلوں کے بس کی بات نہیں۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ محبت میں میری جمع پونجی پتہ کیا ہے؟ اس کی ڈھیر ساری تصویریں، چند بے راز میسج، ٹوٹے خواب، ڈھیروں یادیں اور ہمیشہ کی اداسی۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔
جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی چیز کو سمجھنا اس کے بارے میں معلومات سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ ویسی زندگی ضرور گزاریں گے جیسی زندگی کی آپ نے خواہش کی ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھیں، وہ بہتر نہ صحیح بہترین کرے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو۔ اپنے رب کو مت بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، اپنی مشکل کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بہت تھک گئی ہوں دنیا کے اس کھیل سے یا رب، تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔